السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ کل عید الاضحیٰ کا مبارک موقع ہے۔ اس مبارک موقع پر اصل میں تو اپنے سامعین و سامعات کو عید مبارک کہنا ہے، تو میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں اور قربانیاں مبارک ہوں۔ لیکن ہم اس مختصر وقت میں کم از کم یہ بھی بات کر لیں، ایک آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں، کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ اور روح خود اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الحج آیت مقدسہ نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ، اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا کیا؟ لحومها، اس قربانی کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ، لیکن اس کو پہنچتا ہے التقوی منکم، جو تم میں سے تقوی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تقوی کا معنی ادب کہتے ہیں، دل کا ادب۔ کذالک، اسی طرح، سخرھا لکم، اللہ نے ان تمام جو جانور ہیں مسخر کیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، علی ما ھداکم، جو اللہ نے تمہیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 3 باتیں بس ہم اس مختصر وقت میں عنوان بنا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، قربانی جو کرتے ہیں ہم، یہ تو پچھلے ہمارے دروس ہوئے ایام الحج کے عنوان سے اور عشرہ ذی القعدہ کے عنوان سے، اس میں عرض کیا کہ قربانی جو کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ سنت ہے اور قیامت تک رہے گی، اور اللہ کا حکم ہے، یہ واجب اور فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور
ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا جب نام آتا ہے، اسم مبارک آتا ہے، تو قربانی کے فلسفے میں یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری عزیز ترین جو چیز بیٹا ہے اس کو قربان کیا، فزیکلی قربان کیا۔ تو مقصد ہے قربانی میں اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرنا، اس کا عنوان قربانیاں بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں رک کر یہ بات سمجھ لو، جب ہم قربانی لیتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے جو ابھی ہم نے بات سمجھی ہے کہ ہم نے اپنے دل میں جو بھی عزیز ہے، جب اس قربانی کے جانور پر چھری پھیرنی ہے، ذبح کرنا ہے، تو ہم نے اپنے دل میں اللہ کے علاوہ اللہ کے حکم، محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ سب کچھ قربان کر دینا۔ یہ قربانی اپنی خواہشات کی قربانی ہے، یہ تزکیہ قلب کے لیے ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت ادب، دل کا ادب کیا، دل کا ادب کیا ہے کہ دل کو جھکا دے، اللہ کے سامنے جھکا دے، بس اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ جب ہم قربانی کے لیے جانور کو لٹائیں تو پچھلی ساری زندگی کی غلطیاں، گناہ، لغزش، معافی مانگے اور یہ نیت کر لیں دل سے کہ اب ہم نے ہر چیز قربان کر دی اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ یہ ہے قربانی۔ ہم بس بکرا چترا لیتے ہیں، اور یہاں تو مقابلے ہوتے ہیں، فلاں نے بکرا جناب لاکھ کا لیا، ہم نے 1.5 لاکھ کا لینا ہے، فلاں نے فلاں قربانی اتنے کے لیے، ہم نے اتنے پیسے کی لینی ہے۔ کم پیسوں کی لی تو لوگ باتیں کریں گے، دکھلاوا آ گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اور جب قربانی لے رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اس وقت اللہ کی رضا کتنی سمجھتے ہیں، کیا ہم نماز کے پابند ہیں، کیا ہم اخلاقیات کے پابند ہیں۔ اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں پیسے لگا کے، تو ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، یا محض رسم ہے، ایک عید آئی قربانی لی کر دی، پھر اگلی عید آئی پھر قربانی لی اور کر دی، بس۔ میرے عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسرا اصول ارشاد فرما دیا کہ قربانی کا جو گوشت ہے، اس کا خون ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال، یہ لن ہرگز تاکید کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت یا خون۔ بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے خون اور گوشت کی؟ ضرورت ہے تقوی کی، اور جس تقوی کی ابھی ہم نے بات کی کہ قربانی خریدنے سے لے کے ذبح کرنے تک یہ نیت، ارادہ اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے دل کی جتنی بھی غلط خواہشات ہیں، شیطانی خواہشات ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہیں، وہ قربان کر رہے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کے تابع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنا انفرادی، اجتماعی، خاندانی، قومی، بین الاقوامی نظام جو بنانا ہے، ان ہستیوں کے تابع ہو کے بنانا ہے۔ آج کے بعد ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں، اللہ جو فرمائیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے، ہماری وہی خواہش ہے۔ میری ذاتی زندگی، میری خاندانی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، بہن بھائیوں کی زندگی، رشتہ داروں کی زندگی، اہل محلہ، پھر شہری، پھر قومی اور بین الاقوامی جو زندگیاں ہیں ہماری، یہ ان کی ہستیوں کے تابع ہوگی، ان کی رٹ قائم ہوگی،
تو میرے عزیزوں قربانی کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور کیا اجر ہے ہمارا بھی یہ موضوع نہیں، ورنہ اس پر کئی دروس ہو سکتے ہیں۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ایک ایک بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، اور جب یہ تقوی حاصل ہو گیا تو اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑ گیا۔ آگے تیسری بات اللہ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی کہ یہ جانور جن کو ذبح کر رہے ہو، لٹا رہے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے کہ ان کو پکڑ لو، ان کو ذبح کر لو؟ نہیں، یہ اللہ نے طاقت دی، ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے تابع کر دیا۔ اتنے بڑے اونٹ کو سمجھا دیا کہ تم تابع ہو جاؤ، بڑے بڑے بچھڑوں کو سمجھا دیا کہ آپ تابع ہو جاؤ، بڑے بڑے طاقتور جانور آپ ان کو لٹاتے ہیں، وہ لیٹ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو باندھ لیا ہے، ہم غالب آ گئے ہیں تو لیٹ گئے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ نے لٹایا ان کو، اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے، ورنہ تم تو ایک بکرے کو نہیں لٹا سکتے۔ ایک چھوٹے سے بکرے کو اگر وہ اس پہ آ جائے کہ میں نے نہیں لیٹنا، تمہارے اندر کوئی جرات ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں، لٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو ظاہری اسباب کے تحت ہے میرے عزیزوں۔ اصل میں اللہ نے تابع کر دیا ہے، اور کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی حاصل کرو، اللہ کے لیے سب کچھ کرو، تقوی پیدا کرو، دلوں میں تقوی پیدا کرو، اور عہد کر لو کہ اگلی آنے والی قربانی تک ہم نے اللہ کے تابع رہنا ہے، اور عمل بھی کرو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس طرح قربانیاں کریں گے تو پھر اجر ہے، ثواب ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اگر ہم محض رسم ادا کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے بتا دیا نا، یہ جو آیت مقدسہ 37 نمبر ہم نے سمجھی ہے کہ پھر قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ ہم دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ جن کو رہنمائی دے سچی اور وہ عمل کریں، کامیاب ہوں، لیکن بہت سارے لوگ قربانیاں بھی کر رہے ہیں، خواہشات، شیطانی خواہشات اسی طرح قربانیاں بھی کر رہے ہیں، رویے وہی ہیں، اخلاق وہی ہیں، ایک فیملی سسٹم سے لے کر عزیز و اقارب، رشتہ داروں، دیگر انسانوں کے ساتھ معاملات وہی ہیں، لاکھوں کی قربانیاں بھی کر رہے ہیں، اخلاق وہی، رویے وہی۔ تو بھائی جب رویہ ہی تبدیل نہیں ہوا، تزکیہ قلب نہیں ہوا، تو لاکھوں روپے ضائع کر دیے۔ حج ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آج کل حج کے ایام ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے، عرفات کے میدان میں آئے، اجتماعی نظام ہے، رویے وہی ہیں۔ ایام الحج پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا، ایک لمحہ ایسا نہیں انفرادی ہو، اجتماعی نظام، سوسائٹیوں کی تشکیل کا نظام اللہ دے رہے ہیں، لیکن حج سے فارغ ہو کے واپس آئے، رویے وہی انفرادیت، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، میل جول ہے، روابط کا نظام ہے، انفرادیت۔ تو میرے بھائی اتنے پیسے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ تو آیا ہی نہیں۔ حج کا مقصد تقویٰ، قربانی کا مقصد تقویٰ، نماز کا مقصد تقویٰ ہے، زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ ہے، تمام تر ارکان اسلام کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ دل کی تربیت کا نام ہے، اور جب دل کی تربیت ہوگی تو ہمارے رویے تبدیل ہوں گے، اخلاق حسنہ آئیں گے، اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ ہمیں اس تقوی کا حصول عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مقصد تقویٰ جو ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ
مبارک ہو ہماری طرف سے، عید الاضحیٰ کی بھی، قربانیوں کی بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔